آپ دیکھ رہے ہیں ایون ٹی وی اور میں ہوں منیبہ اختر۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ فیض حمید کو 14 سال کی سزا ملنا کسی جماعت یا حکومت کی نہیں، قانون کی فتح ہے۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کی نیوز کانفرنس۔ کہا، فیض حمید اختیارات کا ناجائز استعمال اور آئینی حدود سے تجاوز کیا۔ فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی کا گٹھ جوڑ تھا جس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہو رہا تھا۔ افغان سرزمین سے دہشت گردی کا نیا خطرہ اٹھ رہا ہے، سر کچلنا ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معاملہ عالمی فورم پر اٹھا دیا۔ اشک آباد میں عالمی امن اور سیکیورٹی فورم سے خطاب۔ عالمی برادری سے طالبان رجیم پر ذمہ داری کی عائدگی کے لیے دباؤ ڈالنے پر زور۔ ہیلنز آپ نے جانی رخ کرتے ہیں تفصیلی خبروں کی طرف۔ آپ کو بتاتی چلوں قند کوٹ سے آپ کو اپڈیٹ دیتے چلے ہمارے رپورٹر شفیق حسین کھوسو کے مطابق صوبائی وزیر اوقاف مذہبی امور زکوٰۃ اور عشر سید ریاض حسین شاہ شیرازی نے قند کوٹ گوٹکی پل کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر کشمور اینڈ قند کوٹ آغا شیر زمان نے قند کوٹ گوٹکی پل کے جاری تعمیراتی کام کے بارے میں بریفنگ دی۔ اس موقع پر چیئرمین گل محمد، ڈپٹی کمشنر کشمور آغا شیر زمان، ایس ایس پی کشمور محمد مراد، میر زریاب خان بجرانی، سید تنویر حسین شاہ، سید امتیاز شاہ شیرازی اور مدد علی شیرازی بھی موجود تھے۔ لوئر دیر میں ایک ماہ قبل تھانہ بلمٹ کے حدود میں حاجی آباد مینو نے چور شدہ قیمتی گاڑی پولیس نے برآمد کر لی۔ ڈی پی او لوئر دیر نے مالک کو موٹر کار کی چابی حوالہ کر دی۔ مالکان نے پولیس کی ٹیم کو انعامات سے نوازا۔ تھانہ بلمٹ کے ایس ایچ او سلیم شاہ خان کے مطابق 4 نومبر کو گاؤں حاجی آباد سرائی بابا مینو سے نامعلوم افراد نے گھر کے قریب سے قیمتی موٹر کار کو چوری کیا تھا، جس کے خلاف مالکان جمال شاہ اور صاحب شاہ نے تھانہ بلمٹ میں نامعلوم ملزمان کے خلاف رپورٹ درج کی تھی۔ ڈی پی او تیمور خان نے اس حوالے سے ڈی ایس پی شیر ولی خان، ایس ایچ او سلیم شاہ خان اور دیگر پر مشتمل ایک ٹیم تشکیل دی جس نے جدید ٹیکنالوجی، سی سی ٹی وی کیمروں اور دیگر ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے چوری شدہ موٹر کار کو برآمد کر لیا۔ اس حوالے سے جمعہ کے روز پولیس لائن تعمیر گرہ میں ایک مختصر پروقار تقریب منعقد کی گئی جس میں ڈی پی او لوئر دیر تیمور خان، ڈی ایس پی شیر ولی خان، ایس ایچ او تھانہ بلمٹ سلیم شاہ، تحصیل بلمٹ چیئرمین شاکر شعیب، ملک ضیاء الحق، مولانا محمد نبی شاہ، دیگر عمائدین علاقے نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈی پی او لوئر دیر تیمور خان نے پولیس کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے قیمتی چوری شدہ گاڑی کو برآمد کرنے پر پولیس ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے انہیں شاباش دی اور کہا کہ عوام کی جان و مال کی تحفظ پولیس کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملزمان کو جلد گرفتار کیا جائے۔ اس موقع پر ڈی پی او تیمور خان نے گاڑی کی چابی کو مالک کے حوالے کر کے مالکان کی جانب سے پولیس ٹیم کو نقد انعامات دیے گئے۔ ناظرین، گوٹکی رپورٹر محمد منصف آبرو کی رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی بانی عمران خان کی بہنوں پر بدسلوکی اور تشدد کے خلاف ضلع بھر میں شدید احتجاج۔ گوٹکی میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی بہنوں کے ساتھ مبینہ بدسلوکی اور تشدد کے واقعے کے خلاف ضلع کی سطح پر بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق عمران خان کی بہنوں پر واٹر کین کا پانی پھینکا گیا اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا، جس کی مذمت ملک بھر میں کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں گوٹکی کے ضلع میں پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری محمد حسن چاچڑ کی قیادت میں پارٹی کے سینئر رہنما اور کارکنوں کی بڑی تعداد نے احتجاجی ریلی نکالی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے اور واقعے کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ شرکا نے اس واقعے کو غیر اخلاقی، غیر قانونی اور سماجی اقدار کی صریح خلاف ورزی قرار دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ خواتین پر تشدد کسی بھی صورت میں ناقابل برداشت ہے۔ سیاسی اختلافات کی بنیاد پر خواتین کو نشانہ بنانا معاشرے کی انتہائی منفی اور افسوسناک روش ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت، پولیس اور متعلقہ ادارے واقعے کی ذمہ داری کے خلاف بلا امتیاز سخت ترین کارروائی کریں تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کا اعادہ نہ ہو۔ مظاہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر انصاف فراہم نہ ہوا تو احتجاج کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے صوبائی سطح تک لے جایا جائے گا۔ ریلی پرامن طور پر اختتام پذیر ہوئی جبکہ ضلعی انتظامیہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ کراچی گلستان جوہر تھانے کے تفتیشی افسر زاہد شاہ کی جانب سے محنت کش احمد الدین سولنگی کے ساتھ 35 لاکھ روپے کا فراڈ کرنے والے ملزم سے رشوت لے کر اسے چھوڑنے کے خلاف ڈسٹرکٹ ایسٹ پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق اس موقع پر احتجاج کرنے والے احمد الدین سولنگی نے صحافیوں کو دہائی دیتے ہوئے بتایا کہ میں ایک غریب محنت کش ہوں۔ ایسٹ ایجنٹ اشرف رضا میمن نے فلیٹ دلوانے کے بہانے معاہدہ کر کے مجھ سے 35 لاکھ روپے کا فراڈ کیا، نہ فلیٹ دے رہا ہے اور نہ ہی پیسے واپس کر رہا ہے، جس پر میں نے گلستان جوہر تھانے میں مقدمہ درج کروایا۔ آپریشن پولیس نے ملزم اشرف رضا میمن کو گرفتار کر کے تفتیشی افسر زاہد شاہ کے حوالے کیا، لیکن زاہد شاہ نے ملزم سے 2.5 لاکھ روپے رشوت لے
کر اسے چھوڑ دیا، جس کے میرے پاس ثبوت بھی موجود ہیں، اور ملزم کو کہا کہ جا کر عدالت سے ضمانت کروا لو۔ اب ملزم پیسے واپس کرنے کی بجائے مجھے دھمکیاں دے رہا ہے۔ انہوں نے آئی جی سندھ، ڈی جی آئی ایسٹ اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ فراڈ کیس میں گرفتار ملزم اشرف رضا میمن کو رشوت کے عوض چھوڑنے والے گلستان جوہر تھانے کے تفتیشی افسر زاہد شاہ کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور مجھے انصاف فراہم کیا جائے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے معاون آلات پروگرام کے تحت محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال پنجاب کے زیر اہتمام ضلع کونسل ہال چکوال میں خصوصی افراد میں ویل چیئرز تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر سارہ حیات اور سیاسی رہنما چودھری شہریار سلطان تھے۔ تقریب میں ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال پنجاب وسیم عباس، ضلعی افسران، سول سوسائٹی اور اسپیشل افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب سے ڈپٹی کمشنر سارہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب انیشیٹو برائے خصوصی افراد کے تحت ویل چیئرز، مصنوعی آلات سمیت دیگر سہولیات اور ہمت کارڈ کے ذریعے مستحق اور خصوصی افراد کو معاشرے میں باوقار انداز میں زندگی گزارنے کے لیے اقدامات اٹھائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب اور ضلعی انتظامیہ چکوال خصوصی افراد کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ سرپرستی جاری رکھے گی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سیاسی رہنما چودھری شہریار سلطان نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب خصوصی افراد کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے پرعزم ہے۔ اس مقصد کے لیے خصوصی افراد حکومت کی فلاحی اسکیموں سے بغیر کسی سفارش کے اپلائی کر کے میرٹ پر استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ابھی تک جو افراد ان اسکیم سے محروم رہ گئے ہیں، ان کی رہنمائی کی جائے تاکہ وہ بھی پنجاب حکومت کے ان بے مثال اقدامات سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال چکوال وسیم عباس نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضلع چکوال میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے انیشیٹو کے تھرڈ فیز میں معذور افراد کو 40 ویل چیئرز اور 1 ٹرائی سائیکل دی جا رہی ہے۔ جن افراد نے آن لائن درخواستیں جمع کروائی تھی وہ مستفید ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضلع چکوال میں ہمت کارڈز کے ذریعے 2600 سے زائد مستحق افراد میں 10,500 روپے سے ماہی امداد کی جا رہی ہے۔ تقریب کے آخر میں ڈپٹی کمشنر سارہ حیات، چودھری شہریار سلطان اور ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر نے خصوصی افراد میں ویل چیئرز تقسیم کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔